السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی۔ ناظرین، ایک دو دن پہلے میں نے سلاجید آن لائن کے حوالے سے ایک ایڈ لگایا تھا جس پر بہت سارے لوگوں کے میسیجز آئے اور مختلف سوالات تھے، تو میں نے کہا چلیں ایک ویڈیو بنا کر جو آن لائن چیزیں ہم دیتے ہیں اس حوالے سے تھوڑی سی آپ کو رہنمائی دے دی جائے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، اور پھر اس کے بعد مزید جو ہے معلومات آپ ایک نمبر جو دیا جائے گا اس سے جو ہے حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ سلاجید ہوتی ہے، اصلی جو ہے سلاجید ہوتی ہے، بالکل اوریجنل جو ہے، کسی بھی آپ طرح اس کو چیک کر سکتے ہیں، کسی لیبارٹری سے آپ اسے چیک کروا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بیرون ملک بھی ہم بھیجتے ہیں، تو ایک ساتھی جو ہیں وہ بیرون ملک لے کر گئے تھے، دبئی لے کر گئے تھے، تو وہاں پر ان سے وہ پکڑ لی دبئی ایئرپورٹ پر، وہاں کی جو کسٹم تھے یا جو بھی تھے، انہوں نے کسی شک میں، شاید چرس ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، اس شک میں اس کو پکڑ لیا اور پھر اس کو ضبط کر لیا وقتی طور پر۔ اس کو جا کر لیبارٹری میں انہوں نے چیک کیا، اور اس کے بعد پھر لیبارٹری سے جو پورا پرچہ آیا اس کے حوالے سے، وہ اس سمیت اس کو جو ہے وہ واپس کر دی انہوں نے۔ تو وہ جو ساتھی ہیں وہ کہنے لگے کہ پہلے بھی مجھے یقین تھا کہ یہ سلاجید اصلی ہے، لیکن اب جو ہے یہ پورا دبئی کی لیبارٹری کا پرچہ میرے پاس ہے کہ یہ سلاجید ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سلاجید انشاءاللہ بالکل ایک نمبر اور اصلی سلاجید ہے۔ اس کو آپ چیک بھی کر سکتے ہیں، کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں؟ ویسے تو بہت سارے لوگ مختلف طریقے بتاتے ہیں، لیکن اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے سلاجید کو چیک کرنے کا، جو میں ابھی آپ کو انشاءاللہ کر کے بھی دکھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پہلے وہ چیک کرنے کا طریقہ آخر میں بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ دکھا دوں کہ یہ اس طرح کی ڈبی ہوتی ہے ہمارے پاس۔ ٹھیک ہے، یہ 40 گرام کی ڈبی ہوتی ہے، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ تو اس کے اندر یہ سلاجید ہوتی ہے، اور یہ ایکسپورٹ کوالٹی کی ڈبی ہے، اعلیٰ قسم کی، اور اس کے اوپر ہم نے سیل بھی لگائی ہوتی ہے، یعنی اس کو سیل لگایا ہوتا ہے تو تاکہ اس میں سے یہ سلاجید نکلے نہ۔ دیکھیں یہاں پر، چونکہ اس ڈبی کو میں نے تھوڑی دیر پہلے کھولا تھا آپ کو دکھانے کے لیے، میں نے اس ڈبی کو تھوڑا سا وہ کھول کے دیکھا تھا، تو ابھی آپ کو میں یہی ڈبی کھول کے دکھاؤں گا، اس لیے یہاں سے تھوڑی سی باہر سیل چونکہ اس کی ہٹی ہوئی ہے تو اس لیے سلاجید تھوڑی سی باہر نکل گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ورنہ سیل لگی ہوتی ہے تو یہ بہترین اصلاح پیکنگ ہوتی ہے اس کی۔ تو یہ ہے، ابھی میں آپ کو اس کی چیکنگ کر کے اس کا ٹیسٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی کچھ اور چیزیں جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر دوسرا یہ ہے کہ یہ اگر بیرون ملک سے آپ خریدنا چاہتے ہیں، پاکستان میں تو ہم یہ 40 گرام کی ایک ڈبی بھی بھیج دیتے ہیں، لیکن باہر ملک سے اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں، پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک سے، یورپ سے، سعودی عرب سے، امریکہ سے، کینیڈا سے ہم بھیجتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے کم از کم آپ کو یہ پورے پیکٹ خریدنا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باہر کے، پاکستان میں تو 150 روپے، 250 روپے، 300 روپے مطلب وہ خرچ ہوتا ہے، تھوڑا مطلب وزن کے حساب سے۔ باہر جو ہے ملک میں بھیجنے کے لیے ایک ڈبی بھی اگر ہم بھیجیں تو اس کے بھی کم از کم، مختلف ملکوں کے مختلف ریٹ ہیں، لیکن جو کم از کم ہے وہ تقریباً 2200 سے 2500 روپے لگتا ہے۔ تو ایک ڈبی بھیجیں تو اس پہ بھی 2500، اب 1200 کی ڈبی ہے تو 2500 اس پہ ڈاک خرچ، تو یہ فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو کم از کم پھر 250 گرام یعنی یہ پورا پیکٹ 6 ڈبیوں کا آپ کو لینا ہوگا، اور پاکستان کے اندر اگر آپ ہیں تو ایک ڈبی 40 گرام کی بھی کم از کم آپ لے سکتے ہیں، اور جتنی زیادہ آپ لینا چاہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ بادام ہوتے ہیں، کاشغری بادام ہے۔ کاشغری بادام ابھی اس میں پیک ہے، میں ابھی آپ کو یہ بھی کھول کے دکھاؤں گا۔ اور یہ کاشغری بادام جو ہے یہ کابلی بادام سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کابلی بادام، تو یہ کاشغری بادام اس سے تھوڑا سا لمبا اور بڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اور کاغذی بادام بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی مختلف کوالٹی ہوتی ہیں، لیکن اس وقت جو میرے پاس ہے وہ 800 روپے کلو اس کا وہ جو ہے ریٹ ہے۔ ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح یہ جو ہے خوبانی ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ بھی اچھی کوالٹی کی خوبانی ہے، اس سے لو کوالٹی کی بھی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہ شہتوت ہیں، خشک توت جسے کہا جاتا ہے، یہ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے۔ اور یہ اخروٹ ہیں، اخروٹ کی جو ہے بھی مختلف کوالٹیاں ہوتی ہیں۔ اس وقت جو میرے پاس ہے یہ میڈیم کوالٹی ہے، چونکہ ابھی اگست کا مہینہ ہے اور اگلے ستمبر کے اینڈ تک جو ہے وہ اس کا سیزن شروع ہو جاتا ہے، اور پھر انشاءاللہ اعلیٰ کوالٹی کے اخروٹ بھی آ جائیں گے، اور انشاءاللہ ستمبر کے آخر میں اور اکتوبر میں آپ کو پھر اعلیٰ کوالٹی کے بھی ملیں گے۔ سلاجید کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سلاجید جو ہے یہ خراب ہونے والی چیز نہیں ہے، سالوں سال پڑی رہے خراب ہونے والی چیز نہیں ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں، بادام، اخروٹ، یہ بھی خراب نہیں ہوتے اتنی جلدی۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یا شہتوت ہو گیا، یہ ہو گیا، کہ یہ جب تک یہ پیکٹ میں بند ہیں، ان کو ہوا نہیں لگ رہی تو یہ ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن جب پیکٹ کھل جاتا ہے، ہوا لگ جاتی ہے، تو ظاہر ہے پھر ان کا
جیسے آج کل ساون کا مہینہ ہے تو پھر جلدی خراب ہو جاتے ہیں، نہ ہو سردیاں ہوں اور اس طرح کا موسم ہو اچھا تو پھر کچھ ٹائم نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی آپ سمجھتے ہیں۔ ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ اگر خشک میوجات اس کے علاوہ بھی چیزیں ہمارے پاس ہنزا کی اعلیٰ کوالٹی کی زبردست قسم کی ٹی ہے، سبز ٹی جسے کہتے ہیں، جو عام کہیں سے آپ کو نہیں ملے گی، وہ ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے خاص قسم کی جو صحت کے لیے بڑی مفید ہوتی ہے، اس کے پتے ہوتے ہیں ہنزا ٹی کے نام سے، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، تقریباً وہ 1800 روپے کلو آپ کو ملے گی۔ اسی طرح انجیر ہے خشک اچھی کوالٹی کی، پھر اسی طرح چیری ہے خشک چیری، جسے ایک تو تازہ آپ بازار سے خریدتے ہیں 400-500 روپے کلو ملتی ہے، لیکن خشک چیری وہ بھی آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ جو واٹس ایپ پہ کا جو نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے اس پر رابطہ کر کے آپ یہ چیزیں منگوانا چاہیں منگوا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر میں آپ کو تھوڑی سی ایک اور بات یہ بتا دوں کہ برائے مہربانی جو نمبر جس چیز کے لیے دیا جا رہا ہے اس نمبر پر اسی کام کے لیے رابطہ کیا کریں۔ ایک دفعہ میں نے ایک ایڈ چلایا کسی اور کا تھا، رینٹ اے کار کا کمپنی تھی، ان کا ایڈ چلایا، لوگوں نے ان کے نمبر پر کال کرنا شروع کر دی، جی مجھ پر جادو ہے اور مجھ پر جن ہے اور مجھ پر یہ مسئلے۔ دیکھیں اس چیز کا خیال رکھا کریں، جو نمبر جس کام کے لیے دیے جاتے ہیں اس نمبر پر اسی چیز کے لیے رابطہ کیا کریں۔ ابھی جو نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سلاجید اور آن لائن یہ خشک میوجات اس کے لیے دیے جا رہا ہے، تو لہٰذا اس نمبر پر صرف اسی مقصد کے لیے کال کریں۔ اب حکیم صاحب کے لیے جو ہے نمبر، ان پہ نمبر جب ان کا بند ہوتا ہے، لوگ کال کرتے نہیں ملتا تو مجھے کال کرنا شروع کر دیتے ہیں، بھائی میں ان سے 800 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس نمبر پر صرف اچھا ایک اور بات ان کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دوں کہ خشک میوجات جتنے بھی ہیں یہ کم از کم 3 کلو کا پارسل ہم بیچتے ہیں۔ 3 کلو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بادام لینے بادام کم از کم آپ 3 کلو نہیں، 3 کلو کا مطلب یہ ہے کہ چاہیں تو آپ بادام 3 کلو لیں، چاہیں تو آپ 1 کلو بادام لے لیں، 1 کلو یہ لے لیں، 1 کلو یہ لے لیں، ٹھیک ہے نا، یعنی پارسل ہم نے 3 کلو کا کم از کم بھیجنا ہے۔ اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے کہ ڈاک خرچ کے حوالے سے کہ 1 کلو بھیجیں تو اس کا بھی وہی ڈاک خرچ ہے، 2 کلو بھیجیں تو وہی ہے، 3 کلو بھیجیں تو پھر بھی وہی ہے، تو اس لیے کم از کم 3 کلو کا پارسل ہونا چاہیے، چاہے تو ایک آئٹم ہو چاہے مکس آئٹم ہو، ٹھیک ہے۔ ہاں 1 کلو لینا اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کی ایک اور صورت ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ سلاجید ساتھ لینا چاہتے ہیں، 1 ڈبی لینی ہے، 2 ڈبی لینی ہے، تو سلاجید اگر آپ نے 1 ڈبی لی تو اس کے ساتھ 1 کلو بادام یا 1 کلو کوئی بھی چیز آپ لینا چاہیں تو وہ پھر ہم بھیج دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں آپ کو تھوڑا سا سلاجید کو چیک کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ سلاجید اصلی ہے یا نہیں ہے۔ اچھا میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اس کو چیک کرنے کا طریقہ، میں نے آپ کو کہا تھا بتاؤں گا۔ تو یہ ڈبی جو ہے نا اس میں سے نکالتا ہوں میں، یہ ابھی میں نے پہلے کھولی ہے تو اس لیے اس کا ڈھکن کھلا ہوا ہے اور سیل بھی کھلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصلی جو سلاجید ہوتی ہے اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی سی سلاجید لیں اور اس کو آگ میں جلائیں۔ اصلی جو سلاجید ہوگی وہ جل کے راکھ بن جائے گی، جس طرح کاغذ جل کے راکھ بن جاتا ہے تو اس طرح یہ بھی راکھ بن جاتی ہے۔ نقلی جو سلاجید ہوتی ہے اس کو جتنا بھی جلاتے رہیں وہ راکھ نہیں بنے گی، اس طرح لیکوڈ رہتی ہے۔ تو میں بھی آپ کو تجربہ کر کے دکھاتا ہوں اس کا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں میں نے کتنی تھوڑی سی لی ہے، تو یہ ایک پھول کے دیکھیں کتنی بڑی ہو جائے گی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی ہوگی۔ تھوڑی سی اور میں اسے جلاتا ہوں، اس سے میں جلاتا رہوں گا، یہ پھولتی جائے گی، ٹھیک ہے نا، ایک حد تک پھولے گی، اس کے بعد پھر یہ بالکل کاغذ، جس طرح کاغذ کو جلائیں نا تو وہ راکھ بن جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی راکھ بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس کا جلنا ختم ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں جس طرح جو گرم تھی، یہ دیکھیں جس طرح کاغذ کی راکھ ہوتی ہے نا، اس طرح یہ ساری راکھ بن کے نیچے گر گئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں جس طرح کاغذ کو جلائیں تو ختم ہو جاتا ہے، راکھ بن جاتی ہے، تو اس طرح یہ بھی۔ تو جو نقلی ہوگی اس کو آپ جتنا بھی جلائیں گے وہ اس طرح لیکوڈ ہی رہے گی، وہ ختم نہیں ہوگی۔ ایک طریقہ تو اس کا یہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے چیک کرنے کا کہ یہ آپ یہاں سے یہ لیں اور لینے کے بعد اس کو آپ اپنے ہاتھوں پہ لگائیں، ٹھیک ہے نا۔ سلاجید ہاتھوں پہ لگائیں گے آپ کے ہاتھ گندے ہو جائیں گے سارے، کافی ساری آپ لگا لیں
اور اس کے بعد آپ سادے پانی جو ٹوٹی کے نیچے جا کر ہاتھ دھوئیں، اصلی ہوئی تو اسی وقت یعنی 15-20 سیکنڈ میں جیسے ہم ہاتھ دھوتے ہیں، صرف سادے پانی سے آپ کے ہاتھ بالکل اس طرح صاف ہو جائیں گے جس طرح کوئی چیز لگی ہوئی نہیں تھی۔ نکلی جو ہوتی ہے وہ اتنی آسانی سے صاف نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کو صابن لگانا پڑے گا، کوئی پٹرول یا کوئی بھی چیز آپ کو لگانی پڑے گی، اتنی آسانی سے صاف نہیں ہوگی۔ اصلی جو ہے وہ آپ کے لگائیں گے آپ کے ہاتھ گندے ہو جائیں گے، جس طرح کالے ہو جائیں گے، مملیل تیل وغیرہ لگا ہوتا ہے اس طرح ہو جائیں گے۔ ٹوٹے کے نیچے جا کے دھوئیں گے تو بالکل کلیئر ہو جائیں گے۔ تو ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔